انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں صرف برائیوں کا ہی حکم دیتا ہے جو شیطان ہے، اور بے حیائی کا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ سے متعلق وہ بات کرو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھو۔ سر یہ ایک آیت پہ 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے کہ شیطان کی 3 اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہائی لائٹ کر دی ہیں جو کرتا ہے تمہارے ساتھ۔ نمبر 1، ہر برائی کا حکم دیتا ہے وہ، یعنی دنیا میں کوئی بھی برائی ہے نا اس کی طرف آپ کو مائل کرے گا۔ نمبر 2، بے حیائی کا حکم دے گا۔ تو مجھے بتائیں بے حیائی برائی نہیں ہے؟ تو اسے سنگل آؤٹ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ برائی ہے وہ بے حیائی ہے، اس لیے اسے الگ سے مینشن کیا۔ جیسے میں کہتا ہوں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نستعین نعبدو میں شامل ہے دعا کرنا، لیکن اسے الگ سے اس لیے کیا گیا کہ سب سے زیادہ شرک اسی میں گھستا ہے۔ عبادت تو سارے ہی اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں، جب مدد مانگنے کی باری آتی ہے تو بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو چیز خطرے کا باعث تھی اسے اللہ تعالیٰ علیحدہ سے مینشن کر دیتا ہے۔ وہ تو تمہیں صرف اسی کام کا حکم دیتا ہے کہ تم برائی کرو اور بے حیائی کے کام کرو، اور ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ سر اس کے اندر تو سمندر چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے بارے میں ہر وہ بات کر دو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، بغیر علم کے اللہ پہ بہتان ڈال دو۔ تو اس وقت انسانیت کی اکثریت یہی کر رہی ہے، مسلمانوں کی اکثریت یہی کر رہی ہے، یہ اللہ پر بہتان ہی ہے نا جی۔ وہ ایک پھیرا ہی لگے گا جی انشاءاللہ جنت ہی پہنچ ہی جانا ہے۔ یہی بات جب یہودیوں نے کی تو سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا تم سے کوئی اللہ نے عہد لیا ہوا ہے؟ کس طرح تم اللہ کے بارے میں اتنا یہ دلیری کے ساتھ جملہ بول رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک دوزخ کا پھیرا لگوائے گا پھر جنت میں لے ہی جائے گا؟ یہ اللہ کے اوپر بغیر علم کے بہتان باندھنا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں کرسچینٹی کا یا یہودیوں کے فرسودہ عقائد کا ذکر کیا ہے وہاں پہ بھی یہی چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، مت کہو اللہ کے بارے میں مگر وہی بات جو حق پر مبنی ہے۔ اور سٹارٹ اسی سے لیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہ سورہ نساء میں بھی ہے، سورۃ المائدہ میں بھی۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہیں کرنا۔ یعنی دین میں غلو کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر نے کوئی بات بتائی تھی اس میں یا ایڈیشن کر دینا یا اس میں سے کچھ نکال لینا، یہی غلو ہے نا۔ تو دین کے معاملے میں غلو نہیں کرنا۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں بیان کرنی مگر وہی جو حق پر مبنی ہوگی۔ تو یہ اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ اللہ جی بڑا غفور رحیم ہے جی، انہوں ساڑھو نمازہ نہیں چاہیے دیا، یہ لوگ کہتے ہیں نا، مسلمانوں کی اکثریت یہی کہتی ہے نا، کم از کم نماز نہ پڑھنے والے تو کہتے ہیں، یہ تو اکثریت میں تو وہی ہے نا۔ پڑھنے والوں میں بھی کئی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو نہ پڑھنے والے تو آلموسٹ 100% یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب یہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ یہ باندھ رہے ہیں کہ اللہ نو ساڑیاں نمازاں نہیں چاہیے تھیاں، تو اللہ کو کیا چاہیے؟ آپ کا آپ کے گناہ چاہیے اس کو؟ ہر وہ نیکی کا کام جو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ کھیل کود کیا جائے، ادھر اس نے اس لیے بنائی ہے کہ سیریس کریشن ہے، اس کو رسپانس کیا جائے۔ ہاں اس کا جزوی پہلو درست ہے کہ اللہ کو ان نمازوں کا فائدہ نہیں ہے، فائدے کے اعتبار سے یہ بات صحیح ہے، فائدہ ہمیں ہے، لیکن جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس سینس میں نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ یہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ بے اللہ کے فرشتے تھوڑے نہ عبادت کرنے والے، کوئی ساڑھی نمازاں تے ہی بیٹھا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ تو ویسے ہی کفر ہے، اللہ تو پھر فرشتوں میں بھی نہیں بیٹھا ہوا، اللہ کو تو پھر فرشتوں کی بھی نمازیں نہیں چاہیے۔ اگر یہی بات مان لی جائے تو اللہ کو اس کا مطلب فرشتوں کی نمازیں چاہیے، آپ کی نہیں چاہیے، تو یہ بات غلط ہے۔ فرشتے عبادت کریں یا ہم کریں یا جنات کریں، سب کے سب کا اپنا نفع ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، لیکن ہمیں تو چاہیے، اللہ کو اپنے بندوں سے نافرمانیاں تو نہیں چاہیے۔ اچھا اس میں ایک بڑی
زبردست آیت ہے. میں کہتا ہوں جب میں وہ آیت پڑھتا ہوں نا، ان کے پوری جو ڈاکٹرین ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے، پلس مسئلہ تقدیر بھی اس میں ریزالوڈ ہے. وہ ہے جناب سورہ الزمر کے سٹارٹ ہی میں وہ آیت آتی ہے. آیت نمبر ہے جناب 7. آپ کا جو بلو والا قرآن ہے نا جی، اس میں 460 پیج ہے. سورہ الزمر سورت نمبر 39 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 7. کیا بات ہے جی. میں کہتا ہوں جی قرآن جس طرح کھول کے اپنے نظریات بیان کرتا ہے نا، اس میں تو کسی ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کا کفر کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کی ناشکری کرو گے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا. وہی بات جو میں کہہ رہا تھا جزوی درست ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اللہ نے اسے بیلنس کیا ہے کہ یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ خیر ہے پھر پڑھنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں. ساتھ ہی آیا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، لیکن یہ یاد رکھنا وہ کبھی راضی نہیں اس بات پہ کہ کوئی اس کا نافرمان ہو جائے. کیسا بیلنس کیا ہے؟ ایک طرف یہ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، دفع ہو جو مرضی کرو، اس سے کوئی یہ بھی رزلٹ نکال سکتا تھا خیر ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ دفع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو، میں راضی کوئی نہیں ہوں اس بندے سے جو یہ حرکت کرے گا، منڈ کے رکھاں گا انہوں پھر میں. وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے. شکر یہ ہے کہ ہر اپنے جسم کا عضو، اپنے جسم کی تمام انرجیز اس کے لیے وقف ہو جائیں، اس کے تابع فرمان ہو جائیں. یرضاہ لکم، تو وہ پھر تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ تم اپنا آپ کھپا دو اس کے لیے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور یہ بھی یاد رکھنا کوئی جان قیامت والے دن دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. ہر بندے نے انڈیویجول اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. ثم الی ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا. بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. یہ ہے جناب کتابوں کا خدا. مجھے اگلے دن ایک بھائی نے نا، ہمارے جو سوشل میڈیا کا ایک چینل چلاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں علی بھائی وہ آپ نے مسلم شریف کا مقدمہ ریکارڈ کرایا تو اس میں آپ نے کچھ زیادہ دفعہ ہی بول دیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. میں نے کہا کوئی نہیں، 8 یا 10 دفعہ بولا ہوگا تو تھوڑا ہے. میں نے کہا 31 دفعہ تو فبی آلاء ربکما تکذبان ایک صورت میں آیا ہے، 2-2.5 صفحوں کی. یہ تو 31 دفعہ کم از کم بولنا چاہیے 1 گھنٹے کے لیکچر کے اندر. تو اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ بھی کہہ لے کافی ہے، اس نے 31 دفعہ آپ کے دماغ میں ٹھوک کے یہ بات ڈالی ہے کہ اے جنوں انس کے گروہ، تم میری کس کس نعمت سے، میری کس کس قدرت کی نشانی سے روگردانی کر سکتے ہو. تو سر مجھے بھی کم از کم ایک لیکچر میں 31 دفعہ یہ ریپیٹ کرنا چاہیے کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اچھا یہ آیات کی فارم میں بھی چیزیں قرآن میں موجود ہیں، یہ والا شعر، لیکن قرآن کی آپ جو بھی آیت پڑھیں گے نا اس کے اینڈ پہ جیسے وہ دائرہ ڈالا ہوتا ہے نا، تو ہر قرآن کی آیت کا اگر مورل لیسن نکلتا ہے تو یہی نکلتا ہے. یار یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا جو بندہ پہلی دفعہ قرآن پڑھتا ہے کہتے ہیں یار یہ تو کچھ اور ہی ہے. تو یہ جو لوگوں کی حیرانگی ہے اس کو ہم نے ایک شعر کی فارم میں عرض کر دیا ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ کتابوں کے خدا کا تعارف ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا ہے اللہ نے. تو اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ کوئی بابا نازل کر دیا کیا؟ قرآن. تو وہی بات آ گئی کہ کتابوں کی پیروی کرنی ہے. اچھا رہا نبی علیہ السلام کا سٹیٹس، تو نبی علیہ السلام ہمارے معلم ہیں، وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہیں، وہ بابا نہیں ہیں.
بابا وہ ہوتا ہے جسے بت بنایا جائے اور اس کی اللہ نے سند نہ نازل کی ہو. جو قرآن میں جگہ جگہ ہے نا کہ یہ چند نام ہے جو تم نے دے لیے, اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی ان کی. لیکن محمد رسول اللہ کی تو سند خود قرآن ہے, اور قرآن کی اتھینٹسٹی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, سید عائشہ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے. نبی علیہ السلام کا اخلاق یہی تھا. اخلاق کہتے ہیں یعنی کسی شخص کا کریکٹر, اس کو عربی میں خلق کہتے ہیں. اس کے اندر اس کے معاملات بھی آ جاتے ہیں, اس کا بول چال, آپ اس کو شمائل کہہ لیں, سب کچھ. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کا اگر کسی نے کردار دیکھنا ہے نا, یعنی قرآن مجسم کسی نے دیکھنا ہے, یعنی قرآن اگر کسی جسم کی شکل میں آتا نا, اللہ کو مقصود انسان اگر کسی جسم کی فارم میں آیا ہے نا, تو وہ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے. تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے, قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم پیروی تو کریں گے صرف اپنے بابوں کی, جس پہ ہم نے اپنے بابوں کو پایا ہے, اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. یا تو آباء و اجداد خود بابے ہوں گے یا ہمارے آباء و اجداد کسی بابے کی پیروی کر رہے ہوں گے نا. آبا باپ کے لفظ استعمال ہوتا ہے نا, فور فادرز, تو فور فادرز یا خود بابے ہوں گے یا وہ خود کسی بابے کی پیروی کر رہے ہوں گے. تو سر یہ دیکھ لیں, یہ اسی آیت کا ہی ترجمہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کتابوں کے خدا کو فالو کرنا ہے, بابوں کے خدا کو نہیں. اچھا مشرکین عرب جو ہیں کیا خدا کو نہیں مانتے تھے؟ قرآن میں درجنوں جگہ آیا یہ کہ وہ اللہ کو مانتے تھے. تو پھر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ آباء و اجداد کو پایا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے بھی تیرا خدا بھی وہی ہے, ان کا خدا بھی وہی ہے, اس نبی کا بھی خدا وہی ہے, اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی خدا وہی ہے. تو اللہ تو فرق کر رہا ہے دونوں میں. تو سر یہی تو ہم بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اللہ تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ اس پہ جو ورڈک دے رہے ہیں نا وہ سنیں. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اگرچہ ان کے بابے اور آباء و اجداد کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہو, رتی برابر ان میں عقل نہ ہو, اور نہ ان میں کوئی ہدایت والا مادہ موجود ہو, نہ وہ ہدایت پر ہو, تب بھی تم اپنے بابوں کے پیچھے چلو گے. اچھا یہ بابوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. پہلی چیز کہ عقل ہی کوئی نہیں, عقل نہ دی شے ہی کوئی نہیں. لا یعقلون شیئا, عقل نہ دی شے ہی کوئی نہیں. بالکل صحیح ترجمہ ہے نا, یہ عربی میں اردو میں شیئی لفظ وہی استعمال ہوتا ہے نا. یہ جو ہم شے لفظ استعمال کرتے ہیں پنجابی میں یا اردو کے اندر, اور عقل کا بھی لفظ ہے لا یعقلون شیئا, عقل نہ دی کوئی شے نہیں, ولا یہتدون, اور نہ کوئی ہدایت ہے. مجھے بتائیں اس آیت کو ترجمہ کرنے کے لیے کو آپ کو عربی آنا ضروری ہے؟ کتنی سادے سے الفاظ ہیں. اللہ تو ہمارا اگر تمہارے آباء و اجداد کو رتی برابر عقل بھی نہیں ہے, ہدایت پہ بھی نہیں ہے, پھر بھی ان کے پیچھے چلنا ہے. تو یہیں پہ جب لوگ دعوت حق سے اٹیچ ہوتے ہیں تو لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار وہ تیرا ابا تے ہتھے ہاتھ بندہ سی, تنوں کیا ہو گیا, وہ تیرے ابا جی تے اتنے ارس تے ہر سال جاندے سن, تو کہنا جناب دربار ہی غلط نے. تو ان کو پھر آپ یہی آیت سنا دیا کریں, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170. آپ یہ کہہ دیا کریں آگے سے اولو کان آباؤنا, اس کو ہے ہم کے سیکھے میں بھی کر سکتے ہیں. اولو کان آبانا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, کیا اگر میرے آباء و اجداد کوئی رتی برابر نہ ان کو عقل تھی تو نہ ان کو ہدایت تھی تب بھی. اچھا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بزرگ اگر اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے, اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی پیروی نہیں کر رہے, تو ان کی گستاخی کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی. تو سب اللہ کی سنت پہ بھی عمل کیا کریں, نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. ہم تو دیکھیں دونوں سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا وہ ہمارے ہر ٹائم بابیاں نو پڑھتا رہتا ہے, بھائی جی یہ سنت اللہ ہے, اس سنت پہ عمل کرنا ہے. آپ دیکھ لیں سٹارٹ کس سے ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ
شیطان تمہیں حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں ہر وہ عقیدہ منسوب کر دو بغیر علم کے. یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی نا. تو اللہ کے بارے میں ان لوگوں نے جو کچھ آپ کو بتایا بغیر علم کے. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اچھا اگر کوئی رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ تو ہے دوزخی, اور جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ جنتی ہے, مجذوب ہے, کلندر ہے, پہنچیا ہے. پہنچے ہے کتنے؟ آپ دیکھیں رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا دوزخ میں جانا ہے, اللہ پہ جھوٹ باندھنا اس سے بڑا جرم ہے. یہ آج تک کسی نے نہیں آپ کو بتایا کہ جب لوگ اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں انہیں جی بس میرا دل اللہ نے مضبوط میرا دل کہندا ہے اے دلیل ہوندی جی میرا دل کہندا ہے. وہ بھائی جی ہندوؤں کا بھی دل ہی کہندا ہے, ٹھیک ہے جی, عیسائیوں کا بھی دل کہتا ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ فیت ہے, جی فیت کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. فیت کو علم پہ تو ٹیسٹ کرنا ہے نا آپ نے, کہ آپ نے 3 خداؤں کا عقیدہ رکھنا ہے. لاجیکل بات تو ہونی چاہیے نا. تو آندہ سے یہ بات بھی راگ بھی الاپے ہیں کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوزخی ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اس سے بڑا دوزخی ہے. تو اب ذرا جو تم بتاؤ اللہ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہو, اللہ کے دین کے بارے میں, اللہ کے تعارف کے بارے میں, یار جب بھی کوئی شخص دین کے بارے میں بولے گا تو اس کی سند تو آسمان سے نازل ہونی چاہیے نا, کیونکہ دین تو آسمانی ہے. تو اب جب کبھی کوئی شخص دین پہ کلام کرے تو اسے یہ بتا دیجئے گا کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوزخی ہے بخاری مسلم کے تحت, اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168, 169, 170 ان تینوں کا سیدھا سادہ رزلٹ یہ ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا بھی سیدھا دوزخی ہے. تو اب ہاں بات کرو دین کے اوپر. تو اگر اس میں تھوڑا سا بھی خوف خدا ہوا نا ادھر ہی رک جائے گا, کیونکہ ساری کہانیاں ہی چل رہی ہیں. وہ کہے گا یار میں پھر اُن کہندے نے پتہ نہیں منو پتہ تے نہیں ہے, بس میں سنیا میں پڑھیا کدھرے نہیں ہے, تو بولنا کیوں پیا میں جے تو سنے ہی ہے خالی. اچھا سنی بھی وہ بات یاد ہے جو اپنے مطلب کی ہے. ہاں جو لوگ چیخ چیخ کے ساڑھے کلپ شیئر کرا رہے ہیں اور دماغ چوں نکلتے ہوئے بھی نہیں ہو وہ نہیں سنے انہوں نے لگتے. تو جو کہانیاں نے نا وہ کہتے ہیں جی وہ ایک دفعہ کا ذکر ہے. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے, ہمارے جاننے والے بزرگوں نے بتایا ہے اے ہوندی جی سنت ہوتی, اور جو کہتا ہے جی جناب سورۃ البقرہ لکھے آ جائے, اے بخاری لکھے آ جائے, اے مسلم لکھے آ جائے, وہ کہتے ہیں وہ سن کے بھی انہوں نے نا اس کان سے سن کے ادھر سے ہی باہر نکال دیا ہوتا ہے, ادھر سے بھی نہیں نکالتے کہ دماغ ہی سے نہ بہ جائے.